بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آج ہم ان کے منہ بند کی دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ حشر کے دن کا ہے کہ جب اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، اور وہاں اس سے پہلے ان کے جرائم ان کے سامنے لائے جائیں گے، ان کے کرتوت گنائے جائیں گے، ان کا حساب ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں اس کیفیت کا بیان ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ان ہیکڑ قسم کے مجرموں کا معاملہ ہوگا کہ جو اپنے جرائم کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے جو انتظام کر رکھا ہے اس کے لیے گواہیوں کو بھی جھٹلا دیں گے، نامہ اعمال کی صحت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کا پھر یہ انتظام ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر یہ ان کے لیے بندوبست کریں گے کہ دیکھو اب تمہارے اپنے اعضائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا رداد سناتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے بات کو بالکل کہیے کہ سجت کو تمام کیا ہے کہ لوگوں پر فرد جرم جو ہے پوری طرح سے عائد کر دی جائے اور وہ اچھی طرح سے دنیا کے سامنے اپنے جرائم کا اقرار کریں، اعلان کر لیں۔ یعنی کسی طور پر بھی یہ بات اس طرح نہ رہے کہ شاید کسی کو اس کے جرم کے بغیر کوئی سزا دی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود مالک الملک ہے، حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، اسے یہ ساری حجتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کا یہ انتظام ہے کہ انسان کے سامنے ایسے شواہد آئیں گے جن کا وہ انکار نہیں کر سکے گا، اور بالآخر یہاں تک بات ہو جائے گی کہ اس کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہم سے کیا کیا کام لیا ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور وہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کہیں گے، اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، تمہیں کس نے گویائی دے دی؟ کہے گا کہ کہیں گے وہ اعضاء کہیں گے کہ ہم اسی رب نے ہمیں گویا کر دیا ہے، اس نے ہر چیز کو جو ہے اس طرح سے گویائی عطا کی ہے۔ تو اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ انسان اپنے اعضاء سے تو چھپ نہیں سکتا، یعنی جو جرائم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے تو اس کے اپنی انہیں اعضاء کے ذریعے سے کرتا ہے، تو یہی اس کے خلاف گویا کہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہاں ہمیں کس طریقے سے اس شخص نے استعمال کیا ہے۔ یہاں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اپنے اعضاء پر، آنکھوں سے جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، آنکھیں دیکھنے سے انکار نہیں کریں گی، کانوں سے جو سننا چاہے سن سکتا ہے، کان انکار نہیں کریں گے، ہاتھ پیروں سے جو کام کرنا چاہتا ہے، جو ظلم کرنا چاہتا ہے، جو نافرمانی کرنا چاہتا ہے، جو استکبار چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہی اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہیں یہ اس مقصد کے لیے عطا نہیں کیے تھے، تو گویا کہیے کہ ان پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے جو ان کا مقصد تھا عطا کیے جانے کا اس کے خلاف کام کیا جا رہا، تو یہ اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ سارے کام کیے ہیں، کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا فتنے برپا کیے تھے، کیا کیا ظلم ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ تو گویا کہ یہ کہ اس طرح انسان کے سامنے یہ چیزیں اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے اور اس کے پاس کوئی بھی حجت نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ جو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں اسے حواس کی عطا کی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کے اختیار میں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو انسان کو سوچے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ان کی یہ صلاحیتیں واپس لے لی جاتی ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی افتاد ایسی آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کسی اور صورت میں کیسے حادثات ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اچھا خاصا انسان جو ہے جو نعمت اللہ نے اسے دے رکھی تھی اسے واپس لے لی گئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ فالج ہو گیا اور چلتا پھرتا ہے، کل تک ٹھیک تھا، آج وہ بولنے سے قاصر ہو گیا، آج وہ سننے سے قاصر ہو گیا، آج چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ غرض کی مختلف چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان نعمتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ اور بہرحال آگے چل کر یہ بات تو اپنی جگہ آئے گی، سامنے آتی ہے۔
اگلے مضمون میں آ رہا ہے کہ جب ہم عمر کی ساتھ یعنی اس عمر کو اتنا اضافہ کرتے ہیں تو پھر اس کی ساتھ پلٹ دیتے ہیں. تو آگے کی آیت میں بات آتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. یعنی یہ جو کام اللہ تعالیٰ جیسے پہلے کہا کہ ہم ان کی آنکھیں بوند دیں، تو ایسے ہی کہا کہ اور بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ بالکل بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں اور کوئی ان کی طاقت جو ہے وہ کارآمد نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہمہ وقت ہر وقت جو ہے یہ معاملہ کہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو سوچو اور اس رب کائنات کی نافرمانی سے پرہیز کرو، ڈرو اس کے اختیار اور اس کے اقتدار سے اور اس کے غضب سے کہ اگر وہ غضبناک ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا. فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. فرما دیا کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساتھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں تو کیا انہیں عقل نہیں آتی ہے؟ یعنی یہ جو انسان کے ساتھ معاملات ہیں یہ تو خیر بات اس اعتبار سے ہو گئی ہے کہ حادثات کی بات، بیماری کی بات کی صلاحیتیں واپس چلے جائیں، لیکن ایک جو عام زندگی کے اندر جو چیز انسان کے سامنے آتی ہے، یعنی وہ اپنے زندگی کو دیکھے، اپنے روز و شب کو دیکھے، تو اس کے سامنے یہ بات ہے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے کس طرح سے پیدا ہوتا ہے. کیا اس کی یعنی اس وقت ایک نومولود کی اپنی بات کہہ نہیں سکتا، اپنے آپ کو اپنی ضرورت کا بیان نہیں کر سکتا، سارے معاملہ اس کے کتنی کمزوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور سالہ سال والدین اس کی خدمت کرتے ہیں کہ تاکہ اسے جو ہے اس لائق بنایا جا سکے کہ وہ اپنے کام خود کر سکے. یعنی گویا کہیے کہ اس کیفیت سے اسے گزارا جاتا ہے اور بہرحال آہستہ آہستہ اپنی پوری نشوونما کو پہنچتا ہے، پوری طاقت کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ اور کون، یعنی اتنے اس کے اندر اختیار کیفیت اس کی پیدا بنتی ہے اس کی. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ عروج کے بعد پھر ایک زوال کا وقت آتا، یعنی عمر جب لمبی ہو جائے تو پھر صورتحال کیا بن جاتی ہے، عمر دراز ہو جائے، لمبی ہو جائے تو پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان واپسی کا سفر یعنی اس کی صلاحیتیں جو ہیں واپس ہو جاتی ہیں، اسی مرحلے میں چلا جاتا ہے جس مرحلے سے وہ گزر کر آیا ہے. یعنی اس کے اندر وہی بچپنے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہی ناتوانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہی کہیے کہ اس کی جو چیزیں آج اس کے لیے آپ اسے سمجھتا تھا کہ اس کے لیے مفید ہے، کل وہ اس کا مضر سمجھ رہا ہوتا ہے. قرض کیفیات بدل جاتی ہیں کہ جو اس میں لفظ آئے منقص ہو. تو یہ جو ہے اس نے کہا کہ ہم اس کی سانپ لڑ دیتے ہیں، اسے الٹا کر دینا، یعنی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. حالانکہ بات یہی ہے کہ انسان وہی غذا کھاتا ہے، وہی تمام چیزیں استعمال کرتا ہے جو بچپن میں کر رہا تھا اور بڑھائی کی صلاحیتیں اضافہ ہو رہا تھا. پھر عمر کے اس حصے میں جا کر جب ٹھہراؤ آ گیا تب بھی وہی چیزیں استعمال کر رہا تھا لیکن کوئی نقصان نہیں تھا. اور اب جو ہے پتہ چلتا ہے وہی چیزیں استعمال کرتا ہے، طاقت توانائی میں کمی آتی چلی جاتی. تو یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام بنایا ہے انسان کے لیے کہ اس طریقے سے ان مراحل سے اسے گزارا جاتا ہے. لہٰذا اسے ان مراحل کے بارے میں دیکھتے ہوئے حقیقت کو پہچاننا چاہیے. یعنی ان چیزوں کا زوم اس کے اندر نہ آ جائے کہ ہاں میں اتنا طاقت ہے میری، یہ کل آ جائے کل چلی جائے گی. یعنی معاملات اس طرح سے اور خود بھی چلا جائے گا، بالآخر یہ کیفیت اس کی بن جائے گی، سامنے آئے گی بات. یہ تو اس طرح سے یہ بتا دیا گیا کہ انسان خود دنیا میں رہتے ہوئے ہی ساری چیزیں جو ہے اسے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور اس منزل پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کی مشکل آسان کر دے. یعنی اب اسے گویا کہیے کہ واپس بلا لیا جائے، یعنی موت کی تلاش، موت کی طلب، موت کے بارے میں یعنی تمنا جو ہے اس کے حوالے سے کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ کیفیت بتائیے کہ دیکھو ایسا بھی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں جو تھیں وہ واپس لے لی جاتی ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو چیزیں اس نے دی ہیں عاریتاً دی ہیں، جگہ جگہ واپس نہیں لے لیتا. آج دیکھ رہا تھا کل دیکھنا بند ہو جائے، بلکہ آہستہ 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 بینائی کمزور ہوتی جاتی ہے. آہستہ آہستہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں. ایسی سنوائی کا معاملہ ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیفیت اس کی بدلتی ہے. تو اس طرح سے یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، انتظام ہے اور انسان کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کون سا وہ خالق ہے جو سارے کام کرتا ہے. روک کیوں نہیں لیتے اپنی جوانی کو، روک کیوں نہیں لیتے اپنی عمر کو، بڑھتی ہوئی عمر کو اور صلاحیتوں کو؟ انسان کے بس میں نہیں. انسان اس معاملے میں بے اختیار ہے، کچھ نہیں کر سکتا. ساری چیزیں اس نے کی ہیں، یعنی اتنی ترقی کر رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن صورتحال یہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بھی دکھاتا ہے کہ کسی کو یعنی ایک آدمی اپنی صحت کی حفاظت کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اس کے باوجود صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ جلدی جو ہے صلاحیتیں جواب دی جاتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے. ایک ایسا آدمی ہے وہ ایسا خاص انتظام نہیں کرتا، نہ پھر بھی اسے مہلت دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے سامنے ہے. تو یہ اصل خالق کائنات، مالک کائنات جو انسانوں کا رب ہے، اس کے اختیار کا معاملہ ہے
اور بالآخر بہرحال اس محلال انسان پر آتا ہے، اگر اس کی عمر طویل ہو جائے، دراز ہو جائے تو اس کیفیت کا میں چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آپ پر جو ہے پبنی کستے کہتے تھے کہ یہ جو ہے شاعر ہیں، گویا یہ جو کلام ہے یہ شاعری ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ شعر نہ تو یہ شعر ہے، ہم نے اس کو علمناه الشعر، ہم نے اسے شعر جو ہے نہیں سکھایا ہے، نہیں تعلیم دی ہے اس کو ہم نے اس کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ نہ ہی یہ بات اس کے لیے مناسب، ایک رسول کی بات، ایک نبی کی بات جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے، ان چیزوں سے آگے ہوتا ہے، ان چیزوں سے بہت بلند ہوتا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے جو قرآن مجید پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے شاعری کہا جائے، حالانکہ وہ لوگ شعر و سخن سے واقف تھے، عرب جو تھے شعر و سخن سے واقف تھے اور کتنا ان کا اندر شاعری کا چرچا تھا، وہ کیسے اس کو شعر کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر جو مضامین بیان کے شاعر کیا کرتا ہے، ایسے الہامی ایسے مضامین بیان کرتا ہے، افسانوی اس طرح سے اپنے خیالات پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ان کے سامنے غیب کی اور ادھر کی اور پچھلی تاریخ اور سارے معاملات آ رہے ہیں، تو ان کا خیال تھا یہ بھی گویا کہ یہ بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے، یہ بھی گویا کہیے کہ اس طرح کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے پیش کر رہا ہے معاذ اللہ، تو اس طرح سے وہ گویا آپ کو شاعر کہتے تھے، ورنہ شعر سے بات واقف تھے کیا ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ یہ جو ہے یہ تو ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور قرآن مبین، اور قرآن مبین ہے، یعنی صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور اس کو بھیجنے کی غرض کیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کہ یہ تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور اسی کے ساتھ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یعنی اس کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر حجت تمام کر دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، جو لوگ واقعی دل زندہ، یعنی جن کا جو ہے دل زندہ ہے، جو دیدہ بینا رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا جو ہے ضمیر روشن ہے، زندہ ہے، تو اللہ رب العالمین کی اس بات کو سن کر وہ ہدایات پالیں، حقیقت کو کا علم انہیں مل جائے، سیدھے راستے پر وہ آ جائیں۔ یہ بات اپنی جگہ بیان کی۔ تو حی کی جو بات کی کہ زندہ کی بات جو اس مقام پر ہے، تو زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے، وہ شخص جو اپنی یعنی انسان میں انسانیت والی کیا چیز ہے، یعنی انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ایسے تو دیکھنے اور سننے والا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے اس سوچنے اور سمجھنے کا جو صلاحیت اس کی ہے اس سے بدرجہ زیادہ الگ ہے، اور وہ نتیجہ نکالتا ہے، وہ اس کا اندازہ کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال میں لاتا ہے، سارے کام انسان کرتا ہے، انسانیت کی بات ہے۔ تو جو اس استعمال نہ کرے ان صلاحیتوں کو، تو وہ اس کے پاس ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو اللہ اسے کہیں کہتا ہے جانوروں کی طرح ہے، کہیں کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے، جس کی حالت پتھر کی سی نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے خواہ کتنی معقولیت کی بات کریں، اس کے ساتھ حق و باطل کا فرق بیان کریں، اور کتنی دردمندی کے ساتھ اس کو نصیحت کریں، اور وہ نہ کچھ سمجھے، نہ کچھ سوچے، نہ سمجھے، اور کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ مضمون آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بات بیان کرتے ہیں کہ جن کے سامنے نشانیاں آئیں اور پھر انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کے دل پتھر کے ہو گئے، یعنی قساوت قلبی کی بات کی اللہ نے کہ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے، اور سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ بڑے ہوئے، یعنی کیفیت انسان کی بن جاتی ہے۔ تو دل ویسے تو دل ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا سنگ دل ہے، سنگ دل یعنی پتھر دل ہے، اس کے اوپر دل کی جو کیفیات ہیں، جو دل کا کام ہے، جو دل کے اندر ہونا چاہیے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے زندہ کی بات یہی ہے کہ جو حقیقت کو پہچانتا ہے، اپنی شعور کو، سمجھ کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اس کے پاس بھیجی ہیں ان کو آنکھیں کھول کر دیکھتا سمجھتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو ان صلاحیتوں کو اپنی فراموش کر دے وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔ تو آگے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، مما عملت ایدینا انعاما، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، اب یہ ان کے مالک ہیں۔ اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے،
تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں یا اللہ تعالیٰ اس طرح کی ساتھ رکھتا ہے اور اس طرح سے اس نے بنایا ہے. یہ تو گویا کہ یہ بیان ہے جسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے، اپنے کمال سے یہ کام کر دیا. انسان نے تو نہیں بنایا مویشیوں کو. انسانوں نے یہ کام نہیں کیا کہ یہ مویشی جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی پر سوار ہو جاتے ہیں اور کسی کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ کہاں سے آ گئی؟ بنانے والے نے بنایا ہے. آج تم ان کے مالک بنے بیٹھے ہو اور وہی غذا جو اللہ نے پیدا کی ہے وہی انہیں کھلاتے ہو. اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرتے اور پھر اسے خدمت لیتے اور کہتے ہو کہ ہم ان کے مالک ہیں. یعنی صرف اتنا کہ کھلانا پلانا، تھوڑی سی خدمت کرنا اور ان کے لیے کچھ ضروریات کا فراہم کر دینا، اور اختیار سمجھتے ہو کہ ہم اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ ہم ان سے اپنی مرضی سے کام لیں. لیکن جو رب العالمین تمہیں ان چیزوں کو عطا کرنے والا، یہ چیزیں بھی اس نے تمہیں دی ہیں، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہیں بھی پالنے والا وہی ہے، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یعنی یہ دلیل بھی اس کے اندر موجود ہے. اس حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ دیکھو اللہ کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ اب ان کے مالک بنے ہوئے. بَذَلَّ اللَّهَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ہم نے انہیں یعنی جانوروں کو، مویشیوں کو اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں. یہ کیفیت ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان کے اندر یعنی جانوروں کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اللہ کی نعمتوں کو پانا اور پاکے جو ہے ان سے انہیں برتنا اور پھر اس کے بعد شکر گزار نہ ہونا. تو شکر گزار کا معاملہ بار بار سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ پہلو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور شکر گزاری کا رویہ کیا ہوتا ہے. نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا. انعامات اس کے ہیں، نعمت اس نے دی ہے اور کسی اور کی طرف جو ہے اس کو سمجھنا کہ اس نے دی ہے اور اسی کے شکریہ بجا لانا اور اسی کے احسان مند ہونا اور اسی کے گویا کہ یہ گیت گانا، یہ کیسی احسان فراموشی کی بات ہے. دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے کیا یہ ناشکری کی بات ہے یہ. اور پھر اسی کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو منعم ہے، جو نعمت دینے والا ہے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، بغاوت میں استعمال کرے. لہٰذا ایک مشرک، کافر، منافق، فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے اللہ کا شاگرد بندہ قرار نہیں پا سکتا. یعنی وہ عملاً اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. کفار مکہ کا بھی معاملہ یہی تھا. وہ اس بات کے منکر نہیں تھے کہ جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا. وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم نے بنایا یا فلاں بت نے انہیں پیدا کیا. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں، ان جانوروں کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے. مگر یہ سب کچھ ماننے کے بعد بھی جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریہ بجا لاتے، ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے، تو پھر وہ انہی کی طرف چلے جاتے، انہی بتوں کی طرف چلے جاتے. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اپنی جگہ کہ اللہ کو بھی تسلیم کرنا یہ بےمانی بات ہے. صرف اللہ ہی کو مانا، نہیں کہ اللہ ہی کی یہ نعمتیں، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اشتراک نہیں ہے، کسی اور کا اس میں حصہ نہیں ہے. تو خالص اللہ ہی کی بندگی کرنا اور اللہ ہی کی شکریہ ادا کرنا اور اس کی رضا کے راستے پہ چلنا. فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں لعلہم ینصرون کہ یہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے معبود ہیں وہ ان کی مدد کریں گے. یعنی کیا تو سب کچھ اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ دے رہا. سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ان کی مدد کریں گے. مدد کی بات کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حضور جب پہنچیں گے معاملات ہوگا کہ یہ مدد کریں گے. دنیا میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام بنائیں گے. حالانکہ اختیار اللہ کا، مالک اللہ، سب کچھ مانتے ہیں، اس کے باوجود لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. معبودان باطل وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے. جند محضرون وهم لهم، انہی کے لیے یہ جو ہے ان کے جو جھنڈے اٹھائے ہوئے انہوں نے اور ان کو گویا کہیے کہ جو کچھ ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ کوئی حیثیت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے اپنے اندر کوئی اختیار. بتوں کی بات تو بہت ہی واضح. بتوں کا معاملہ تو خود ہی بنانا، خود ہی سنگاسن پہ چڑھانا اور خود ہی ان کے آگے جو ہے یہ مراسم عبودیت بجا لانا.
یعنی کیسی حماقت کا معاملہ ہے جو وہ کر رہے تھے. اسی طرح سے اور بھی جتنے بناوٹی معبود انسانوں میں سے بن کر سامنے آتے ہیں اور لوگوں سے اپنے آپ کو بجھواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے اختیار ہیں اور ان کی خدمت کرنے والے یہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں مانتے ہیں اور خدمتیں کرتے ہیں اور عقیدتیں اور نظریں اور سب چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اس کے بغیر نہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے بغیر اگر یہ نہ کریں تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے, اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی حیثیت کوئی اختیار کچھ نہیں ہے. اور یہ خود ان لوگوں کے یعنی ان کے سارے کام بنانے میں یعنی ان سب کے لیے ان کو اس مقام تک لے جانے میں انہی عوام الناس کا ہاتھ ہے. فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. اچھا جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں فلا یحزنک قولہم, ان کے قول ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون, ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. یعنی کھلی اور چھپی سب باتوں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ, ان کا معاملہ کیا تھا؟ آپ پر مختلف ہفتیاں سے کستے, کبھی ساحر کہتے, کبھی کاہن کہتے, کبھی شاعر کہتے, کبھی مجنون کہتے, یعنی جانے کیا کیا کرتے, ساری کی ساری باتیں کرتے تھے. لیکن یہ بات جانتے تھے کہ جو باتیں کہتے ہیں سب غلط ہے. یعنی خود جانتے تھے, جیسے بات ہو رہی تھی شاعر کا شعر, جہاں پتہ ہے شاعر کیا ہوتا ہے اور کاہن کیسے ہوتے ہیں, مجنون کیسے ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلیم الفطرت آدمی اور شائستہ انسان جس کے لیے کہا لعلی خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ اخلاق کے بہترین بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. یعنی آپ کی بات قرآن جیسا کلام پیش کر رہے ہیں, مانتے, دل میں مانتے تھے. لہٰذا معاملہ کیا تھا کہ جب وہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے تو تسلیم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات کو لگا رہے ہیں سراسر بے اصل ہیں, بے بنیاد ہیں. اور اس کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو نقل کی گئی ہیں. مفسرین نے مختلف یا محدثین نے بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں کس طرح تسلیم کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ آپ اللہ اعلان ہی سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن دل ان کے جو ہیں شرمندہ تسلیم کرتے ہیں اور کبھی نجی محفلوں میں یہ بات آپس میں بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات اسی طرح ہے, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے اولم یری الانسان اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو ہستی بن کر کھڑا ہو گیا. فاذا هو خصیم مبین. یعنی اب یہاں جو معاملات ہیں اس اعتبار سے کہ جو انسان ہی کہتا تھا کہ یہ جو استدلال کا جواب دیا جا رہا ہے, یہ اس پر استدلال کیا جا رہا ہے کہ کہتے تھے قیامت کی کب پوری ہوگی. تو اس سے مراد ان کی ظاہر سی بات یہ نہیں کہ قیامت کی تاریخ معلوم کرنا ہے, بلکہ اس سے مراد ان کی یہی ہے اس معاملے میں کہ یہ جو کام ہے یہ ان کا قیامت کا وقوع پذیر ہونا ان کے نزدیک جو ہے درست نہیں ہے. یعنی اس کو نہیں مانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہوگا. تو اس لیے وہ یہ ساری باتیں کرتے تھے, یہ سارا معاملہ ان کا تھا. اور پھر اسی طرح سے ایک پر انہوں نے یہ بھی کہا, اللہ رب تعالیٰ بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کی کیفیت جو ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا, کس طرح سے پیدا کیا گیا. یعنی خود انسان کی پیدائش کا معاملہ کیا ہے کہ ایک نطفے سے اس کا اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے, ایک ایسا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اللہ نے اس کی اس مقام تک اسے پہنچا دیا ہے. تو یہی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا. یقیناً اللہ دوبارہ پیدا کر سکے گا. پھر فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے, اب وہ ہم پر یعنی اپنے خالق پر, یعنی اللہ سنی جگالو بندر کھڑا ہو گیا اللہ کے مقابلے پر آ رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ پوشیدہ ہو چکی ہوں. یعنی اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ انسان اس کی کیا اوقات ہے, ذرا سوچے سمجھے غور کرے اپنے بارے میں. یعنی کچھ نہیں تھا اور ہم نے اسے بنا کے کھڑا کر دیا. کیا دوبارہ بنانا مشکل کام ہے؟ کیا دوبارہ بنانا؟ تو اسی اعتبار سے چیزیں جو ہے آگے سورۃ صافات آ رہی ہے, اس کے اندر بھی اسی والے سے بڑے دلائل ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اس سے کہو, یعنی جو یہ شخص باتیں کر رہا ہے, اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا اس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. بیان کیا جاتا ہے ان آیات کے حوالے سے کہ ایک شخص جو ہے, ان کے مشرکین میں سے مختلف نام لیے جاتے ہیں, یہ جو ہے ایک ہڈی کہیں سے اٹھا کے لیا کسی مردے کی اور اسے لا کے ایسے توڑ کے اسے اڑانے لگا ہوا میں اور کہتا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہڈیاں دوبارہ اللہ پیدا کر دے گا؟ یعنی اس طریقے سے گویا کہیے کہ وہ اس بات کو ناممکن قرار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے اپنی تخلیق پر غور کرے اور پھر اسی حوالے سے کہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے, میری قدرت پر جو ہے اسے شک ہے کہ ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے. کہا کہ انہیں وہی زندہ کرے گا, اور یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا, وہو بکل خلق علیم, اور وہ خلق کے تخلیق کے ہر کام سے پوری طرح سے واقف ہے, جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون, وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. ایک تو بات یہی ہے کہ درختوں یا آتشگیر مادہ یعنی درخت ہی استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات بھی ہے کہ اس موقع پر ان حالات میں یہ تھا کہ مرخ اور افار نامی دو درخت تھے جو ہرے بھرے درخت تھے, کہ دونوں کی ایک ایک ٹیری لے کر جب آپس میں مارتے تو چکماک کا کام کرتی سے آگ نکلنے لگتی اور اسے یہ آگ جلاتے تھے. بدو جو اس طرح استعمال کرتے تھے تو اس طرح بھی اشارہ کہ دیکھو کس نے کام تمہارے لیے, ورنہ انسان کے لیے آگ کا پیدا کرنا بنانا یعنی اس کو محفوظ رکھنا جس زمانے میں انسان نہیں جانتا تھا کس طرح رکھتا ہوگا, آگ کو روشن رکھنا اس کے لیے کتنا مشکل کام ہوگا. آج تو انسان ذرا سی دیر میں سے جلاتا ہے, اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ اللہ نے ساری بنایا ہے, سسٹم بنا کے تمہیں دیا ہے, کون اتنی بڑی قدرت اس کی ہے. تم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی کہیے کہ جو اگر نہ ہوتی تو زندگی کتنی تمہاری مشکل ہو جاتی. تو بڑا غور کرو, سوچو. فرمایا اللہ رب العالمین نے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. آگ پیدا کرنے کے بعد آگے کہا کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے, ان جیسوں کو یعنی انسانوں کو جو مر کر دوبارہ کھڑا کرنا ہے ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے, خلاق العلیم. پیچھے کیا کہا تھا؟ بکل خلق علیم. اب یہاں کیا کہا؟ وہو الخلاق العلیم, یعنی وہی ہے جو ماہر خلاق ہے, یعنی پیدا کرنے کا ہر ہنر جانتا ہے اور اس طریقے سے اپنا کام کرتا ہے, کوئی اسے رکاوٹ ڈالنے والا اس کے اندر نہیں. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے, کن فیکون. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے کام کو اپنے انجام دیتا ہے. تو فرما دیا کہ اس کے بارے میں اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کا اختیار تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. یعنی اتنا ہے کہ انسان اسے سمجھ نہیں سکتا ہے. سب کچھ دیکھتا ہے, اس کے سامنے پوری کائنات پھیلی ہوئی, کس طرح اس کو پیدا کیا ہے, کس طریقے سے کام کرتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بڑا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے. کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے, چاہے اس کے ہونے میں جتنے بھی مرحلے ہوں, لیکن فیصلہ ہو جانے کا ہو گیا اور بس پھر وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کام سب کچھ ممکن ہے, جس طرح چاہے کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنی حکمت سے چیزوں کو اپنے طریقے تدریج کے حساب سے انجام دیتا ہے. اس کا اپنا کام ہے, اس کی اپنی مرضی ہے کیسے کس طرح سے کام لینا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا کی بات کہہ رہے اللہ تعالیٰ. فسبحان الذی بیدہ, فسبحان الذی بیدہ ملکوت, پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے, کل شیء ہر چیز کا, والیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے. پیچھے والی بات کے ساتھ اس کو ملا دیں, یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا کہہ دیا اللہ نے. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ بیدہ ملکوت, یعنی پاک ہے وہ ذات, کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے, کوئی اسے گویا کہیے کہ حاجت لاحق نہیں ہے. اب اس کا معاملہ کیا ہے کہ ہر چیز کا مکمل اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے, یعنی کوئی چیز اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے. اور جہاں جہاں اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے محدود سی کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے اقتدار کو تسلیم کر کے اس کے تحت رہنا قبول کر لے, یہی اس کی آزمائش ہے. تو یہی بات آخر میں آخری آیت کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی گئی. اسی کی طرح تم پلٹائے جانے والے ہو, یعنی وہاں جا کر حساب ہوگا کہ تم نے اس محدود اختیار کے اندر جو تمہیں دیا گیا تھا کہ چاہے اس کے اختیار کو اس کے اقتدار کو تسلیم کرو یا انکار کر دو, اس میں اگر تم نے اس کے اقتدار کو جو واقعی مقتدر ہے تسلیم کیا اس کا اجر تمہیں ملے گا, فائدہ ہوگا, دنیا میں اچھی زندگی بسر کی ہوگی مطابق حق جو آپ کے یعنی مطابق فطرت کے مطابق, اور آخرت میں بھی تمہارا انجام بہتر ہوگا. ورنہ بہرحال جانا تو تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے, اگر تم اس کے برخلاف زندگی گزار کے گئے تو وہاں اس کا انجام دیکھو گے.
سورہ یاسین اس پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔